الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فی شان حبیبی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز محترم احباب گرامی قدر، یہ چیز ناقابل تردید حقیقت ہے کہ جو دنیا میں آیا وہ جانے کے لیے آیا ہے، جو بنا وہ تباہ و برباد ہونے کے لیے بنا، جو نیا ہے وہ پرانا ہونے کے لیے نیا ہوا ہے۔ رب ذوالجلال کے حضور ایک قانون ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے بالآخر اس سے اپنی زندگی کو پورا کر کے ختم ہو جانا ہے۔ کائنات ہستی میں اگر کسی کو بقا ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ذات۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس کائنات ہستی میں جو بھی ہے وہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف میرے اللہ کی ہے، جو بڑی عزتوں والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے۔ اگر اس جہانی رنگ و بو میں کسی انسان کو ہمیشہ باقی رہنا ہوتا تو لائق ترین ذات میرے نبی کی ذات تھی کہ ان کو باقی رکھا جاتا۔ جب کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم بھی اس مرحلہ سے گزرے تو پھر میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں کہ جو معاذ اللہ تعالیٰ غرور کریں یا تکبر کریں یا یہ خیال کریں کہ ہم نے نہیں مرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یدرککم الموت، موت نے تم کو آن پکڑنا ہے، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم کتنے مضبوط قلعوں میں بھی بند کیوں نہ ہو جاؤ، موت نے تمہیں آن پکڑنا ہے۔ بہت آئے زمانے میں کہ جو ملکوں کے والی تھے، سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ تم نے دنیا سے چلے جانا ہے اور پھر تمہارے دامن میں سوائے نیک اعمال کے کچھ بھی نہ ہوگا جسے تم اپنے ساتھ لے جا سکو۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد گرامی قدر فرمایا تھا کہ میت کی اتباع یعنی بندے کے پیچھے تین چیزیں ہوتی ہیں کہ جنہوں نے اس کے پیچھے رہنا ہوتا ہے یا ساتھ جانا ہوتا ہے۔ ایک تیرا مال و دولت ہے، ایک تیرے اہل و عیال ہیں، اور ایک تیرے عمل ہیں، اعمال ہیں۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ انسان مال و دولت کی خاطر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے بھائی بھائی کا گلا کاٹتا ہے، بددیانتی کی جاتی ہے، چوری کی جاتی ہے، عیاری کی جاتی ہے، دھوکہ فریب کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ کئی نابکار اپنے باپ تک کو قتل کر دیتے ہیں دنیا کی دولت کی خاطر۔ اور مردے کے ساتھ سب سے پہلے، بلکہ انسان کے ساتھ کہیے سب سے پہلے بے وفائی جو شے کرتی ہے اس کی دولت ہی ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بے وفا اس کی دولت ہے۔ جو ہی اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، آنکھیں بند نہیں ہوتی۔ اگر یہ طبعی موت مر رہا ہوتا ہے، یہ چارپائی پہ پڑا ہوتا ہے، بیماری اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے، تو گھر والے کہتے ہیں اس کے انگوٹھے لگوا لو، بینک سے اس کا جو بیلنس ہے نا وہ نکلوانا ہے نا، یہ مر جائے گا، پھر ہم کہاں کاپتے پھریں گے، اس کے زندہ انگوٹھے لگوا لو۔ سب سے پہلے بے وفائی کرنے والی شے وہ تیری دولت ہوتی ہے، جس کی خاطر تو اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہوتا ہے، جس کی خاطر تو معاذ اللہ تعالیٰ سبحانہ اللہ تعالیٰ ظلم کر رہا ہوتا ہے، زیادتی کر رہا ہوتا ہے،
دھوکہ کر رہا ہوتا ہے، فریب کا اپنے آپ کو برباد کر رہا ہوتا ہے، سب سے پہلے تیرے ساتھ وہ بے وفائی کرتی ہے۔ اس کے بعد پھر تیرے عز و اقربا ہوتے ہیں، تیری ماں باپ، بہن بھائی، عز و اقربا، رشتہ دار، احباب، قبیلے والے، تیرے دوست، تیری گلی محلے والے، تیری بستی، تیرے شہر، تیرے ملک والے، وہ کب تک تیرے ساتھ ہوتے ہیں؟ قبر کی دیوار تک۔ تو تنہا کو قبر میں لٹا کے واپس آ جاتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ کے بندے وہاں صرف تیرے اعمال تیرے کام آتے ہیں، جو تیری کرتوتی ہوتی ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ تو نے کیا کچھ کیا یا کیا کچھ نہ کیا۔ ایک اچھے سفر کی آپ کو دعا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ جل وعلا میرے کریم آقا کے صدقہ سے آپ کو حرمین شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ آپ نے عمرے پہ جانا ہو یا حج پہ جانا ہو، 8 دن کے جانا ہو، 15-22 دن کے لیے، 1 ماہ کے لیے جانا ہو، 1 ماہ سے زیادہ عرصہ کے لیے حج کے لیے جانا ہو، تو اب اس کی تیاری کرتے ہیں، پاسپورٹ بنواتے ہیں، ویزا لگواتے ہیں، ٹکٹ لیتے ہیں، سیٹ ہو کے کرواتے ہیں، اور پھر اپنے گھر میں اپنا سامان تیار کر کے رکھتے ہیں۔ میں نے 15 دن وہاں رہنا ہے، اتنے دن وہاں میں نے کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، اشیاء ضروری استعمال کرنی ہے، کیا میرے پاس اتنی رقم ہے؟ زیادہ راہ میرے پاس ہے، راستے میں مجھے کسی شے کی ضرورت پڑے گی تو وہ چیز میرے پاس موجود ہے، میں کون سا سامان جمع کرواؤں گا، کون سا ہاتھ میں پکڑوں گا، کس کی مجھے ضرورت پڑ سکتی ہے، یہ میرا اللہ جانتا ہے کہ وہ تجھے مقدر ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا۔ کتنی مرتبہ ایسے ہوتا ہے یہ سفر مقدر میں ہی نہیں ہوتا، سیٹ کینسل ہو جاتی ہے، پروگرام منسوخ ہو جاتا ہے، کوئی اور بات بن جاتی ہے، ہو سکتا ہے یہ تو سفر کریں، ہو سکتا ہے نہ کریں، یہ وہ سفر ہے جس پہ تذبذب ہے، تیاری تو اتنی کر رہا ہے مگر وہ موت کا وہ سفر ہے جس پہ تذبذب نہیں، یقیناً آنی ہے، تو بھاگ نہیں سکتا، 1 سیکنڈ 1 لمحہ بھی مؤخر نہیں ہو سکتا۔ جب وقت آ جائے گا لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، 1 لمحہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، جو وقت رب کائنات کے لیے حضور تیرے لیے مقدر ہو چکا ہے، اس وقت تک پر تجھے موت یقیناً بالیقین آ جائے گی، اور پھر نہ تو کسی کو کوئی وصیت کر سکے گا، نہ کوئی کسی کو سمجھا سکے گا، بلکہ اپنی تجوری کی چابیاں بھی کسی کو نہیں دے سکے گا، تیری موت آ جائے گی، اور سوائے اس کے کہ تو ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے، اوے بندے تو کہتا ہے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، سوچ تیرا ہے کیا؟ وہ کھایا پیا جو برباد کر دیا، پانی پیا پیشاب بن کے نکل گیا، لیکر اشیاء کھائیں، اگر دوسری چیزیں کھائیں تو پاخانہ بن کے نکل گیا، تھوڑا حصہ تیرا جزو بدن بنا، باقی بیکار ہو کے نکل گیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں پہنا تو نے پرانا کر کے اتار دیا، تیسرا وہ ہے جو تو نے اپنے رب کی رضا کی خاطر اس کے خزانے میں جمع کروا دیا، صرف وہ تیرا ہے، باقی تو تیرا ہے ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ گھر میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، میرا کب ہے؟ آنکھیں بند ہوتے ہی یہ کسی اور کا ہو جائے گا، اس کے بعد کسی اور کا ہو جائے گا، میرا کیا ہے؟ اے کاش کہیں میں نے جس طرح سفر پہ جانے سے پہلے میں تیاری کرتا ہوں، میں نے سفر پہ جانا ہے، بیٹی بیٹے کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے ہم مال و دولت جمع کرتے ہیں، جہیز دیگر اشیاء جمع کرتے ہیں، میرا بیٹا میری بیٹی استعمال کرے گی، اور میرے بھائی اے کاش کبھی تو اپنی قبر بھی سنوارنے کی فکر کر لیں۔ اپنے گھر کو میں سنوارتا ہوں، یہاں میرا واش روم ہونا چاہیے، یہاں لاؤنج ہونا چاہیے، یہاں لابی ہونی چاہیے، یہ بیڈ روم ہونا چاہیے، یہ ڈرائنگ روم ہونا چاہیے، یہ فلاں کمرہ ہونا چاہیے، بہت سنوارتا ہوں، بڑا اچھی قسم کا پتھر ٹائلیں خرید کر میں اس کو سجاتا ہوں۔ اے کاش کبھی میں نے سوچ لیا ہو میں نے قبر میں جانا ہے، میں نے اس کے لیے کیا کیا ہے، میں نے اس کو کتنا سجایا ہے، میں نے اس کو کتنا اچھا بنایا ہے۔ کتنی مرتبہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اپنی آنکھوں سے میں نے مرے ہوئے لوگوں کو دیکھا، اور آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی جنازہ پڑھا، آپ نے بھی پڑھا، اپنے ہاتھوں میں ہم قبر کے اندر دفن کر کے اس کے جسم پر مٹی ڈال کے واپس آ گئے۔ اے کاش ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا، اس کے بعد اب ہماری واری ہے، ہم نے دنیا سے جانا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول بشر رحمت عالم فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جب فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام
کسی کی روح کو قبض فرماتے ہیں، گھر والے اس پر رو رہے ہوتے ہیں، چیخ و چلا رہے ہوتے ہیں، حضرت اسرائیل گھر کے دروازے کو پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اہل خانہ سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، او لوگو، او رونے والو، وہ چیخنے چلانے والوں، اللہ کی قسم میں نے اس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی کم نہیں کیا، میں نے اس سے زیادتی نہیں کی ہے، میں نے ظلم نے اس کی روح کو قبض نہیں کیا، دراصل اس کا کھانا پانی ہوا وہ ختم ہو گیا ہے، اب اس کی موت آنا تھی، میں اس کی روح کو قبض کر کے جا رہا ہوں، اور رونے والوں یاد رکھو میں اس وقت تک تمہارے ہاں آتا رہوں گا جب تک تم میں ایک شخص بھی باقی ہے۔ میرے نبی فرماتے اگر اسرائیل کی یہ بات وہ رونے والے سن لیتے تو مرنے والے کو چھوڑ کر اپنے آپ کو رونا شروع کر دیتے، میری باری ہے، اب اس کے بعد میری باری ہے، میں نے جانا ہے۔ بہت عزت والے میرے بھائیوں، اے کاش ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے، ہمیں اس چیز کا یقین ہو جائے، حالانکہ یقین ہے ہم نے مرنا ہے، لیکن افسوس، صد افسوس، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ہم نے مرنا ہے، مجھے بھی پتہ ہے میں نے مر جانا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے ہم نے مر جانا ہے، کس قدر افسوسناک حقیقت ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ہم اس کے لیے توغ نہیں کرتے، جانتے ہیں کہ یہ مال و دولت ہمارے ساتھ جائے گا نہیں، مگر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جائز طریقے سے ہوتا تو جدا بات تھی، ہم تو ناجائز راہیں بھی اس کے اختیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو برباد کرنے کے راستے اختیار کرتے ہیں۔ اے کاش اے کاش اے کاش کہ ہمیں ایک چیز کا احساس ہو جائے۔ میرے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم سلسلہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، موت کو اکثر یاد کیا کرو، یہ لذات کو توڑ دیتی ہے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث مبارکہ مروی ہے، میں اس کا مفہوم آپ کو عرض کرتا ہوں، اور پھر دیکھیے میں اپنے لیے کیا کر رہا ہوں اور آپ اپنے لیے کیا کر رہے ہیں۔ ابن ابی دنیا کے حوالہ سے علامہ جلال السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح الصدور فی احوال تذکرۃ الموت والقبور میں یہ حدیث مبارکہ نقل فرمائی۔ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع شیفہ میں تشریف لائے، ایک صحابی کی نماز جنازہ ادا فرمانا تھی، نماز جنازہ ادا فرمانی، قبر نکالی جا رہی تھی، تھوڑا سا وقت تھا، میرے نبی قبر کے سرحانے تشریف فرما ہو گئے، قبرستان میں بیٹھے ہیں، قبر کے سرحانے بیٹھ گئے۔ سیدنا عثمان غنی فرماتے رسول رحمت کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا، لکڑی کی ایک کھپانچ سی، اور حضور سید عالم زمین پر اس کے ساتھ لکیریں لگا رہے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا کمال درجے سے میرے نبی کے ساتھ تعلق اور محبت ہے کہ حضور کے ایک ایک عمل کو ضبط تحریر میں لا رہے ہیں، حالانکہ یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر صحابی بیان کر رہے ہیں، حضور زمین پر یوں یوں کر کے لکیریں سے لگا رہے تھے، پھر حضور نے ایک آہ بھری ہائے کر کے کہا، ہم صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمت نازل ہوں، کیا ہوا؟ تو رسول رحمت نے قبر کی جانب اشارہ کر کے فرمایا، یہ آخرت کی منزلوں کی پہلی منزل ہے، اگر یہ سلامتی سے گزر گئی تو امید ہوتی ہے آگے بھی سلامتی ہو گئی، اگر یہیں انسان پھنس گیا تو پھر ڈر ہوتا ہے کہ اگلا حصہ کیسا گزرے گا۔ پھر صحابہ کرام میرے نبی کے گرد گرد جمع ہو گئے، میرے نبی نے اس کے سامنے اشارے گرامی قدر فرمایا، یاد رکھو دنیا سے سب نے چلے جانا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب کسی بے دین، کسی کافر، کسی ظالم فاسق و فاجر، کسی منافق کی روح نکلتی ہے تو پھر معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ اس کے پاس جو اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو جہنم کے فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، جہنم کے فرشتوں کے ہاتھوں میں جہنم کے آنکڑے ہوتے ہیں۔ آنکڑا اس ہتھیار کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ ہاتھی کو آگے چلایا جاتا ہے۔ یہ دو سوئے ہوتے ہیں اس طرح، ایک سوا سیدھا ہوتا ہے، ایک یوں مڑا ہوا ہوتا ہے، جس طرح بیری کے دو کانٹے ہوتے ہیں، ایک سیدھا ہوتا ہے ایک مڑا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح آنکڑا ہوتا ہے۔ ہاتھی کو کبھی یہ سوا مارا جاتا ہے، کبھی اس سے یوں کر کے کھال کو کھینچا جاتا ہے اس کو آگے چلانے کے لیے، روکنے کے لیے۔ وہ جہنم کے آنکڑے جو آگ کے بنے ہوئے، یہ لوہے کے جہنم کے آنکڑے آگ میں گرم ہو کے آگ بنے ہوئے فرشتے لے کر حد نگاہ تک بیٹھے ہوتے ہیں، اور اتنے مہیب اور ڈراؤنے وہ فرشتے ہوتے ہیں کہ جن کے تصور سے ہی روح کانپ اٹھتی ہے، اور اس شخص کی روح جس کی روح کو نکالنا مقصود ہوتا ہے
حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں خبیث روح جہنم کی آگ کی جانب، غلیظ دھوئیں کی جانب اور رب کے غضب کی جانب نکل وہ روح جسم میں پھیل جاتی ہے۔ پھر جب اس روح کو نکالا جاتا تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ میرے اور آپ کے آقا رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر سمجھایا کرتے تھے۔ اس کی مثال یوں دی گئی، جس طرح کسی کے پاخانے کے راستے سے کانٹے دار جھاڑی کو داخل کر لیا جائے، اس حال میں کہ اس کا ہر کانٹا ہر بال کی جڑ میں الجھا ہوا ہو، آنتڑیوں میں دھنسا ہوا ہو، پھر پوری قوت کے ساتھ اس کو کھینچا جائے منہ کے راستے سے، پورے جسم کی چمڑی بھی ادھر جائے اور آنتڑیاں بھی چورا چورا ہو جائیں، جس قدر تکلیف اس کو ہوتی ہے اس سے بڑھ کر تکلیف اس کی روح کو ہوتی جب نکالی جاتی ہے۔ پھر میرے کریم آقا نے ایک اور موقع پر ایک اور مثال دی اہل عرب کے ہاں، جس طرح آج ہمارے ہاں یہ کاٹن وغیرہ کپاس ہوتی ہے، اس کی روئی تیار کرتے ہیں، عرب میں یہ چیز بہت کم تھی، نہ ہونے کے برابر، دوسرے علاقوں سے یہ کپاس وغیرہ آتی تھی۔ خطہ حجاز میں بالخصوص مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں لوگ بھیڑ بکریاں چرا کر گزارا کرتے تھے اور ان کی اون کا عموماً لباس پہنا جاتا تھا اور اون کو جانور کے جسم سے اتار کر ڈھیر لگاتے، تیز ہوائیں چلا کرتی تھی، ان ہواؤں سے بچانے کے لیے اون کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کر دیتے، جس طرح ہم ریت کے ڈھیر پر پانی کا چھڑکاؤ کر دیتے ہیں کہ ریت نہ اڑ جائے، اس طرح وہ روئی نہ اون پر پانی کا چھڑکاؤ کر دیتے تھے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے صحابہ سے فرمایا تم نے گیلی اون تو دیکھی ہے نا جس پر پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ تقریباً ہر گھر میں موجود ہے، بھیڑ بکریاں تو ہمارے ہاں ہیں، ہر گھر میں اون موجود ہے۔ فرمائیے، فرمائیں گے تم مجھے بتاؤ 100 لاکھ لوہے کا سریہ لے کر آپ اس کو اتنا گرم کریں کہ وہ بالکل سرخ ہو جائے، جب وہ خوب سرخ ہو جائے اسے کسی شے سے اٹھا کر اس اون میں رکھ کر کھینچو تو اون کی حالت کیا ہوتی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ بال آگ میں جل جاتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں، جس طرح پلاسٹک سکڑ جاتی ہے، پھر وہ اون سریے کے گرد کے لپٹے گی اور باہر کھینچی جائے گی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اون لپٹ جاتی سریے کے گرد گرد جل کر، جدا نہیں ہوتی، کھینچا جائے تو اون بھی کھینچ جاتی ہے۔ میں نبی فرماتے اسی طرح اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، اس کا سارا جسم زخمی ہو جاتا ہے، مجروح ہو جاتا ہے، تکلیف سے بھر جاتا ہے، اور پھر اس کو غسل دیا جاتا ہے، اور اس کی روح کو وہ فرشتے لے لیتے ہیں جہنم کے جو حضرت اسرائیل کے ساتھ آئے ہوتے ہیں اور اس ٹاٹ میں لپیٹتے ہیں جو جہنم کا ٹاٹ ہوتا ہے، اور اتنی غلیظ بدبو آتی ہے کہ جس راہ سے وہ گزرتے ہیں ساری راہیں ہی غلیظ بدبو سے بھر جاتی ہیں۔ تو پھر راستے کی مخلوق پوچھتی ہے یہ کس بدبخت کی روح ہے کہ جس کی روح سے اتنی گندی بدبو آ رہی ہے؟ اس کا وہ نام لیا جاتا ہے جو دنیا میں اس کا بدترین نام تھا۔ پھر میرے نبی فرماتے اس کو آسمان دنیا تک لے جایا جاتا ہے۔ یہ فرمانے کے بعد میرے اور آپ کے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیہ برکت تلاوت فرمائی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنۃ حتى يلج الجمل فی سم الخیاط۔ ان نابکاروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، ان کو جنت میں داخل نہیں کیا جاتا۔ یہ دونوں باتیں اتنی غیر ممکن ہیں جس طرح تمہارے نزدیک سوئی کے سوراخ سے اونٹ کو داخل کر دینا، جس طرح کسی اونٹ کو حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جس طرح اونٹ کو سوئی کے سوراخ سے داخل نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح ان لوگوں کو جنت میں داخل نہیں کیا جاتا۔ میرا اللہ فرماتے اس نابکار کے جسم کو، اس کی روح کو پٹک دو، چنانچہ آسمان سے پوری قوت کے ساتھ زمین پر اس کو پٹک دیا جاتا ہے، پھر قبر میں اس کو لٹا دیا جاتا ہے۔ یہاں میں ایک بات آپ کو احساس دلانے کے لیے بطور مثال پوچھوں گا، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں، اگر کوئی آپ کے کریم آقا کی شان میں گستاخی کریں، آپ کو غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کتنا آتا ہے؟ بہت آتا ہے۔ اگر وہ آپ کے قابو میں ہو، وہ بندہ گستاخی کرنے والا، آپ اسے کیسا سلوک کریں گے؟ اس کو قتل کر دیں گے، خبیث کو جان سے مار دیں گے۔ آپ اتنے رب کے فرما بردار نہیں ہیں، میں اتنا فرما بردار نہیں ہوں جتنی زمین فرما بردار ہے۔ مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، آپ سے ہو جاتا ہے، زمین گناہ نہیں کرتی،
زمین میرے اللہ کی فرما بردار ہے، پھر زمین اس کو مخاطب کرتی ہے اس مرنے والے کو، نابکار خبیث میرے رب کی گستاخیاں کرنے والے، ذرا میرے اندر آ، میں تیرے ساتھ جو کروں گی وہ مجھے پتہ ہے تیرا میں کیا حشر کرتی ہوں۔ میرے نبی فرماتے پھر اس کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو حضور سید کون و مکان نے مثال دے کے سمجھایا، پھر زمین اس کو دباتی ہے، دائیں جانب سے دباتی ہے بائیں جانب کو، بائیں جانب سے دباتی ہے دائیں جانب کو، اس کی پسلیاں ایک جانب کی پسلیاں، میرے آقا نے دونوں ہاتھ پھیلا کر ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے فرمایا، یوں ایک جانب کی پسلیاں ٹوٹ کر دوسری جانب، اس جانب کی پسلیاں ایک جانب آ جاتی ہیں، پاؤں ٹوٹ کر پیٹ میں آ جاتے ہیں، سر ٹوٹ کر سینے میں آ جاتا ہے، یوں کہیں اس کو چورا چورا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے، قبر پھر کھل جاتی ہے، وہ پھر جسم صحیح و سالم ہو جاتا ہے، قبر پھر دباتی ہے، مسلسل اس کو تکلیف دی جاتی ہے۔ میں یہاں ایک چیز کا احساس دلا دوں، ایک آدمی کہے کہ چلو جی اس کی قبر کو ہم کھول کے دیکھتے رہتے ہیں، تکلیف کیسے ہوتی کیسے نہیں ہوتی، آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، جس طرح کوئی آدمی سویا ہوا ہو، وہ سویا ہوا چارپائی پہ ہے، تکلیف اس کی روح کو ہو رہی ہے، جو کیفیات اس کی روح کے ساتھ جاری و ساری ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح یہ تکلیف روح کو ہو رہی ہوتی ہے، بظاہر اس کا جسم جیسا بھی کیوں نہ ہو، اور تکلیف ہوتی ہی ہمیشہ روح کو ہے۔ جس طرح میں دعا کرتا ہوں رب کائنات سب ایمان والوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ان کو واپس نہ لے، ہمیشہ یہ اس وقت تک باقی رکھے جب تک زندگی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی ایکسیڈنٹ وغیرہ میں کسی کا ہاتھ کٹ جائے، اس کٹے ہوئے ہاتھ کو کہ آدمی ہتھوڑے مار مار کر چور چور کرے تو کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ کیوں نہیں ہوتی؟ اب اس کے اندر روح نہیں ہے، تکلیف روح کو ہو رہی ہوتی ہے، بظاہر جسم جیسا بھی ہو روح کو وہی تکلیف دی جاتی ہے جس کا ذکر میرے نبی نے فرمایا۔ اور پھر نکیرین آ جاتے ہیں، جن کو آپ منکر نکیر کہتے ہیں، جن کو پہچانا نہیں جا سکتا، نکیرین آ جاتے ہیں، اور وہ نکیر ان کو کیوں کہا گیا؟ غیر معروف، نکرہ، جس کو پہچانا نہیں جاتا، انسان کی شکل میں آتے ہیں۔ او میرے بھائی نہیں، میرے کریم آقا نے جو کیفیت ان کی بیان فرمائی ہے وہ تو تصور میں لاتے ہی انسانی روح کانپ اٹھتی ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان کی نیلی آنکھیں ہیں جن سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، ان کے دانت اتنے لمبے ہیں کہ وہ زمین پہ چلتے ہیں تو دانت زمین کو پھاڑتے ہوئے آتے جس طرح حال چل رہا ہوتا ہے، ان کے بال لمبے لمبے ہیں زمین پہ گھسڑتے ہوئے آتے ہیں۔ بہت عزت والے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ذرا چشم تصور میں ایک منظر لے کے آئیں، رات کا وقت ہو، جنگل بیابان کا ماحول ہو، کسی شخص کو درخت کے ساتھ باندھا ہوا ہو، وہ بھاگ نہ سکتا ہو، درخت سے جڑوں میں پانی ڈالا ہوا، کیڑے مکوڑے نکل کر اس کے جسم کو کاٹ رہے ہوں، رات کا وقت ہو، سخت اندھیرا ہو، بادل بھی ہو اور گھٹا بڑی سیاہ ہو، آدھی رات کا وقت ہے، جنگل بیابان میں ہو کا عالم ہے، اچانک آپ کے سامنے دو آنکھیں آ جائیں جن سے آگ نکل رہی ہو، بتائیے پھر اس شخص کا حال کیا ہوگا؟ ہیبت کے ساتھ اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ اب قبر کی اندھیری کوٹری میں وہ دو فرشتے چار آنکھیں سامنے آئیں گی اور اس کو جھنجھوڑیں گی، جھنجھوڑ کر اٹھا کے بٹھائیں گے، پوچھیں گے مر ربو کا، بتاؤ تیرا رب کون ہے؟ ذرا سوچیے اس وقت اس کی حالت کیا تھی، جسم تو زخموں سے چور چور ہے، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، حالت غیر ہے، اللہ نہ کرے ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہو، اس کی ٹانگیں بھی ٹوٹ گئی ہوں، اس کے بازو بھی ٹوٹ گئے ہوں، اس کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئی ہوں، وہ تڑپ رہا ہو، آپ اس کو ہلا کے پوچھو بتاؤ تیری تجوری کی چابیاں کہاں ہیں؟ وہ بتا دے گا؟ وہ کیا کہے گا؟ اوے میں مر رہا ہوں، مجھے کیا پتا، مجھے کچھ خبر نہیں ہے۔ یہی حالت اس بدبخت کی ہوگی، اس سے پوچھا جائے گا مر ربو کا، وہ کہے گا میں تو تڑپ رہا ہوں، مجھے کیا پتہ ان باتوں کا، رب کون ہے؟ ہیہات لا ادری،
ہائے میرے لیے افسوس ہے، میں نہیں جانتا رب کون ہے۔ پوچھیں گے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا ہے ہاتا لا ادری، ہائے میرے لیے افسوس ہے، میں نہیں جانتا کہ میرا دین کیا ہے۔ پھر میرے نبی کی زیارت کروا کے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس ذات بابرکات کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ ہر ایک کا جواب یہی دے گا ہے ہاتا لا ادری، ہائے میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے جس مصیبت میں مبتلا ہوں مجھے نہیں کچھ بھی ہوش، مجھے نہیں پتا کیا۔ پھر رب کائنات کی طرف سے منادی ندا کرتا ہے اس بدبخت نے جھوٹ بولا، اس کی قبر کو آگ کے گھڑوں میں سے گھڑا بنا دو، جہنم کے گھڑوں میں سے بڑا گھڑا بنا دو، العیاذ باللہ تعالی ثم العیاذ باللہ تعالی۔ پھر میرے نبی نے صحابہ کو خبر دی، عثمان غنی راوی ہیں، اس کی جانب یک جنت کی جانب سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وہ ایک نظر اٹھا کے جنت کو دیکھتا ہے، وہاں کی نعمتیں قطار اندر قطار لگے ہوئے پھلوں سے لدے درخت، حسین ترین پھولوں کی کیاریاں، اعلیٰ ترین نعمتیں وہ دیکھتے ہیں، بڑا خوش ہوتے ہیں، یہ کتنا اچھا منظر ہے۔ یک دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے اے کاش کہ تیرے کرتوت اچھے ہوتے، پھر تجھے یہ ملنا تھی، لیکن اب نہیں۔ جہنم کے چھن جانے کا غم ہوتا ہے، پھر اللہ کے حکم سے اس کی قبر کو جہنم کی آگ کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ میں نبی فرمایا حفر من حفرۃ من النار، اس کی قبر گھڑا بن جاتی ہے جہنم کی آگ کے گھڑوں میں سے۔ اس کے برکت جو ایمان والا ہوتا ہے، جیسے اپنی زندگی کے روز و شب اپنے رب کی رضا کے لیے خرچ کیے تھے، جو نمازی پرہیزگار تھا، جو نیکوکار تھا، جو اچھا فعال و اعمال کیا کرتا تھا، جو اپنے رب سے ڈرتا تھا، جو بات کرنے سے پہلے سوچتا تھا، کام کرنے سے پہلے غور کرتا تھا کہیں اس پہ میرے رب کی ناراضگی تو نہیں ہے، اللہ چونکہ اس سے راضی ہوتا ہے، پھر اس کی روح کس طرح نکلتی ہے، اس کے سامنے جنت میں اس کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے، اتنا حسین و دل ربا کہ وہ دیکھتا ہے تو دیکھتا رہ جاتا ہے، وہ ادھر دیکھنے میں محو ہوتا ہے، ادھر اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ میرے کریم نے فرمایا جس طرح کانٹا نکال لیا جاتا ہے، ایک روایت میں حضور نے فرمایا، مثال دے کے فرمایا جس طرح تم مکھن سے بال نکال لیتے ہو، اس طرح اس کی روح اس کے بدن سے نکال لی جاتی ہے۔ دیکھنے والے خواہ اس کو تڑپتا ہوا دیکھیں یا کسی بھی حال میں دیکھیں، مگر اس کو تکلیف نہیں ہونے دی جاتی۔ ایک روایت میں حضور نے فرمایا جس طرح پانی کا مشکیزہ وہ تو لڑک رہا ہو، اس سے پانی کا قطرہ ٹپک جاتا ہے، اس طرح اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے۔ پھر حد نگاہ تک جنت کے فرشتے ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں جنت کے پھولوں کے گلدستے ہیں، جنت کا خوشبودار کفن ہے، پھر اس کی روح کو وہ فرشتے وصول کر کے جنت کے خوشبودار کفن میں لپیٹ کر آسمان کی جانب جاتے ہیں، تو پورا ماحول ہی معطر و معمبر ہو جاتا ہے، خوشبوؤں سے مہک اٹھتا ہے۔ تو وہ مخلوق پوچھتی ہے زمین و آسمان کے درمیان والی، یہ کس نیک بخت کی روح ہے جس کی روح نے تو سارا ماحول ہی معطر و معمبر کر دیا۔ اس کا وہ بہترین نام لیا جاتا ہے جو دنیا میں اس کا پسندیدہ نام تھا۔ پھر میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے کو قبر میں لے جاؤ، ادھر عالم کیا ہے، اس کی میت کو جب غسل دیا جاتا ہے، میرے نبی نے فرمایا اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی معاون ہوتے ہیں۔ پھر جب اس کا کفن تیار کر کے چارپائی پہ اس کو لٹا دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، چشم تصور میں منظر لائیں، یہ خبر میرے نبی نے دی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم میرے نبی سے زیادہ سچا انسان اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، سچی خبر دی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پھر اس کی قبر سے لے کے اس کی چارپائی تک دونوں جانب اللہ کی رحمت کے فرشتے اپنے ہاتھوں میں پھولوں کے گلدستے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کی چارپائی کو اٹھا کر جب لے جایا جا رہا ہوتا ہے، فرشتے بھی معاون ہوتے ہیں اور اس پر اللہ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے، اور پھر اس کو قبر میں لٹایا جاتا ہے، اس سے زمین خوش ہوتی ہے، کہتی ہے اللہ کے برگزیدہ بندے، اے میرے رب سے وفا کرنے والے، میرے رب کی عبادت کرنے والے، میں تیری منتظر ہوں، میں تجھے ہر ممکن سہولت دوں گی۔ میرے نبی فرماتے پھر اس کو قبر میں لٹایا جاتا ہے، زمین اس کو بھی دباتی ہے،
زمین کافر و فاسق و فاجر کو بھی دباتی ہے اور زمین اس مومن کو بھی دباتی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں مگر اس طرح دباتی ہے جس طرح ماں اپنے لخت جگر کو سینے سے لگا کے دباتی ہے، اور پھر وہ نکیریں نہ آ جاتے ہیں، جو کہ یہ ہوش و حواس میں ہوتا ہے، اس سے تکلیف نہیں ہوتی، اس سے خوشی ہی خوشی میسر ہوتی ہے، اس لیے اس کے حواس درست ہوتے ہیں، حواس باختہ نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی عطا فرما دیتا ہے، اللہ ان کو ڈگمگانے نہیں دیتا۔ پھر فرشتے قبر میں آ کر سوال کرتے ہیں من ربک، بتا تیرا رب کون ہے۔ آپ اس قدر آرام میں اس وقت نہیں ہیں، میری بات سمجھیے، آپ اس قدر آرام میں اس وقت نہیں ہیں جس قدر آرام و سکون میں اس وقت وہ مرنے والا ہوتا ہے۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں بتائیے آپ کا رب کون ہے، تو آپ کو بتانے میں کوئی ہچکچاہٹ ہے؟ فوراً بتا دیں گے نا، اس لیے آپ کو کوئی ضامن نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی الجھن نہیں۔ اس وقت تو مرنے والا آپ سے بھی زیادہ سہولت میں ہوگا، اس لیے اس کو بتانا کوئی مشکل ہی نہیں ہوگا، وہ فوراً کہتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اس سے دوسرا سوال کریں گے کہ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جھٹ کہہ دے گا دینی الاسلام، میں مسلمان ہوں، نبی کا غلام ہوں۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا میرے نبی کی زیارت کروا کے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ جب وہ دیکھے گا نا تو بہت خوب کسی نے کہا کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں، گر فرشتے مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں ان کے پائے ناز سے اب اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ میں نے تو مرنے کو پسند ہی اس لیے کیا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ مرنے پر ان کی زیارت ہوگی، یہ میرے نبی ہیں، وہ پہچان لے گا۔ پھر منادی ندا کرے گا میرے بندے نے سچ کہا، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں باغ بنا دو، کرو صفائی اس کی قبر کی، اب تم اس کے نوکر بنا دیے گئے ہو، حد نگاہ تک کرو اس کی قبر کو وسیع نور سے منور کر دو۔ پھر میرے نبی فرماتے ہیں اس کی جانب یکا یک جہنم کی طرف سے دروازہ کھولا جاتا ہے، وہ ایمان والا نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں جہنم میں ملنے والی سزائیں، عقوبات، بلند و بالا شعلے، الٹے لٹکے ہوئے انسان، ان کو ملنے والی سزائیں جب یہ دیکھتے ہیں تو لرز اٹھتا ہے، یکا یک دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے خوش قسمت چونکہ تیرے کرتوت اچھے تھے، اللہ نے تجھے اس مصیبت سے بچا لیا ہے، اب تو جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ کیا ہوگا؟ میرے نبی فرماتے ہیں اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا جاتا ہے، اس کے لیے جنت کا پلنگ، جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، اور اسے جملہ کہا جاتا ہے نوم کا نومۃ العروس، اے نبی کے غلام اس طرح سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے، جس طرح اسے کوئی فکر و فاقہ نہیں ہوتا۔ دلہن جس دن جس شب اپنے سسرال کے ہاں پہلی مرتبہ جاتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، لیکن گھر کا کام کاج کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی، روٹی پکانا، صفائی کرنا، برتن دھونے، کپڑے صاف کرنے، بستر اکٹھے کرنے اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی، بلکہ اس کو پورا پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ بطور تمثیل کہا گیا جس طرح دلہن کو کوئی فکر و فاقہ نہیں، ہر گھر کا فرد اس کی تعظیم و تکریم کر رہا ہے، اے دنیا سے جانے والے نبی کے غلام اسی طرح ہر فرشتہ تیری عزت کر رہا ہے، تیری تکریم کر رہا ہے، اور پھر اس کو اس کی قبر میں لٹا دیا جاتا ہے۔ بہت عزت والے میرے بھائیوں، میرے نبی نے یہ ارشاد فرما کے اس ذات دلایا اپنی قبر تو خود تیار کرتا ہے۔ اب دیکھ تو اپنی قبر کیسی تیار کرنا چاہتا ہے، تو گناہ کر کے اپنی قبر کو ویسی بنانا چاہتا ہے جس طرح میں نے پہلا ذکر کیا، یا پھر اللہ کو راضی کر کے اپنی قبر کو وہ بنانا چاہتا ہے جو ایک ایمان والے کی قبر کی میں نے مثال آپ کو دی ہے، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں دی، میرے نبی نے بتایا ہے، اور حضور نے صرف اس بات سے بتایا، اس لیے ہمیں احساس دلایا کہ ہم اپنی قبر کو سنوار سکیں۔ جس طرح آج میں اپنے گھر کو سنوارتا ہوں، یہاں یہ ہونا چاہیے، یہاں یہ ہونا چاہیے، یہاں یہ ہونا چاہیے، حالانکہ مجھے یقین ہے یہ گھر میرا نہیں ہے، میرے آنکھیں بند ہوتے ہی کسی اور کا ہو جائے گا، وہ اپنی ضرورت کے مطابق معلوم نہیں پھر کیا ترمیم کرے گا کیا نہیں کرے گا، لیکن قبر تو میری اپنی ہے، اے کاش میں اپنی قبر کے لیے کچھ کر جاتا۔
میرے نبی نے یہ احساس دلایا۔ اب جانتے ہیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ ہم قبر کی طرف جا رہے ہیں۔ رات تھی وہ بیت گئی، اب دن طلوع ہوا تھا وہ بھی آدھے سے زیادہ بیت گیا۔ اب میں اور اب یہاں بیٹھے ہیں، پھر یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے، پھر رات آ جائے گی۔ میں نہیں جانتا کون کون زندہ رہے گا، کس کس کو اللہ تعالیٰ قبر تک پہنچا دے گا۔ محترمین، بلا شک و شبہ بالیقین ہم نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اور ہمیں اس چیز کا احساس اچھی طرح ہونا چاہیے کہ ہمیں قبر میں جو کچھ ملے گا کسی اور نے نہیں بتایا، کہ جس کے پہ یقین نہ ہو، بتایا اس ذات نے ہے جو کائنات میں رب کے بعد سب سے سچی ذات ہے، انہوں نے بتایا ہے، اور جو بتایا ایسے ہی ہے۔ ہمیں اپنی قبر کی فکر کرنا چاہیے۔ محترمی، آپ کے علم میں ہے کہ مولانا خادم حسین رضوی فوت ہو گئے۔ زندہ کے لیے بھی فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے، یاد رکھیے، جب فوت ہو جائے تب بھی۔ ہمارے ہاں رواج ہے کہ جب تک دفن نہ ہو فاتحہ نہیں پڑھتے، یہ رواج صحیح نہیں ہے۔ شرعاً فاتحہ شریف پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ رب جعلنی پڑھتے ہیں تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولی، کیا معنی بنتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما اور میرے، تو کیا یہ وہی پڑھتا ہے جس کے ماں باپ مرے ہوتے ہیں؟ کہ زندہ والوں بھی پڑھتا ہے؟ جس کے زندہ وہ بھی پڑھتا ہے نا۔ پتہ چلا زندہ کے لیے بھی دعا کی جا سکتی ہے، مرے ہوئے کے لیے بھی، خواہ اس کو دفن کیا جائے یا نہ کیا جائے، دعا کی جا سکتی ہے۔ ایک دفعہ سورۃ الحمد، 3 دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربی ذوالجلال جو صحیح کلام اللہ شیف بند ناچیز نے تلاوت کیا، جو تمام احباب نے پڑھا، جو سنا، مولا تعالیٰ جل اس کا ثواب میں تیرے محبوب مکرم کے دربار انور میں پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما۔ میرے کریم آقا رسول رحمت کے صدقہ سے تمام انبیاء علیہ السلام، رسول نظام حضور علیہ السلام کے تمام متعلقین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، بزرگان دین، اولیاء امت، اور خصوص بالخصوص مولا تعالیٰ جن کے لیے دعا کی جا رہی، ان کی روح پرفتوح کو پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما۔ اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت کے صدقہ سے ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ عذاب قبر، عذاب حشر سے محفوظ و مامون فرما۔ ان کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع اور منور فرما، جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا۔ میں تقاضۂ بشریت ان سے ہونے والی کوتاہیوں غلطیوں کو معاف فرما کر انہیں اپنے دامن کرم میں پناہ عطا فرما۔ تیری دی ہوئی توفیق سے جنہوں نے کمال کی، قبول و منظور فرما کر ہدایت یافتہ لوگوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مسماندگان کو صبر جمیل اور ہمیشہ نیکی کی قوت و توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سید الانبیاء محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔